پختونخوا میں جو حالات ہے، ہمارے امن و امان کا سودا ایک دفعہ پھر ہو چکا ہے پختونخوا میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے امن و امان کا سودا ہو گیا تھا جب 2013 میں ریاست پاکستان کھڑی ہو گئی اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم طالب کے حامی پاکستان تحریک انصاف کو، اسی وقت سے آئیڈیالوجی بدل گئی اور ان 12 سال میں پی ٹی آئی نے پختونوں کو یہ تحفہ دیا ہے کہ انہوں نے 40,000 دہشت گردوں کو واپس لا کے پختونخوا میں سیٹل کیا. انہوں نے 102 جو ہائی لیول ٹیررسٹ تھے جس میں بہت بڑے بڑے لوگ، اور میں سمجھتا ہوں جن کو اریسٹ کرنے میں پاکستان کے اربوں روپے لگے، ان کو رہا کر کے واپس چھوڑ دیا گیا. کھلے عام جلسوں جلوسوں میں دہشت گردوں کے دفاتر کے مطالبے ہوئے. آج ہم اس مقام پہ پہنچ گئے پختونخوا میں حکومتی ریٹ. بدقسمتی سے آدھے سے زیادہ پختونخوا حکومت اپنی ریٹ کھو چکی، اور اب اگر ریٹ بنانی بھی ہے تو لڑ کے بنانی ہے، مار کے بنانی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت بڑی غلطی کی جب نیشنل ایکشن پلان آ گیا، اور نیشنل ایکشن پلان کے بعد جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہمارا صاحب جا کے کابل میں چائے کس لیے پی رہا تھا، کیا مقاصد تھے کہ پاکستان کے پارلیمان سے پاکستان کا وزیر اعظم کھڑے ہو کے اسپیچ میں اسامہ بن لادن کو شہید بولتا ہے. میں اس دن ڈیفنس کی میٹنگ میں بھی اور آج ادھر سے کھلے عام یہ بات کروں گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے امن کا سودا ریاست پاکستان نے کیا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 50 سال سے یہ سودا ہوا، اور اس سودے کی بنیاد پہ ہمارے لڑ اور بر افغان وطن میں آگ. میں سمجھتا ہوں یہ سودا فوراً ختم ہو جانا چاہیے. پہلے ہی اس قوم کا اعتماد آپ کھو چکے ہیں. یہ قوم نہ آپ کے آپریشنز پہ یقین رکھتی ہے، نہ آپ کے مذاکرات پہ یقین رکھتی ہے، کیونکہ اس قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں تب بھی قوم تباہ ہوتی ہے، اور اگر آپ آپریشن کرتے ہیں تب بھی قوم تباہ ہوتی ہے. وہ لوگ تباہ نہیں ہوتے. لہذا یہ مسئلہ سنجیدگی سے ونس اینڈ فار آل ختم ہو جانا چاہیے. ہمیں کم سے کم اس ریاست پاکستان کو ذہنی دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہیے. ہمیں امریکہ کے ڈالروں کو رد کر کے اپنے قوم کے امن کا ضامن بن کے اس مسئلے کا فوری حل نکالنا چاہیے. نہیں تو یہاں کی میری بات یاد رکھے، ان کو فکر ہے پاکستان کی، چلے ہمیں تو نہیں ہوگی، جن کو ہے. اگر یہی ماحول چلتا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان اور پختونخوا بہت جلد آپ کھو رہے ہیں. پڑے ہیں افغانستان پہ حملہ کرنے. 2-3 وضاحتیں ضروری ہے، لازمی ہے. ایک عام پختون کے ناطے ریاست پاکستان سے میرا ایک سوال ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیورن لائن پہ باڑ لگا لیا اور ہم نے اپنا پورا بارڈر سیکیور کر لیا، تو پھر آپ اپنی بےزتی کیوں کراتے ہیں کہ آپ ہر حملے کے بعد یہ بیان دیتے ہیں کہ افغانستان سے لوگ آئے اور افغانستان. یہ تو آپ کی کمزوری ہے. کیا یہ بارڈر پہ آمد و رفت روکنا اس قوم کا کام ہے کہ نہیں؟ بارڈر کے اوپر آمد و رفت روکنا دفاعی ادارے کا کام ہے. تو دفاعی ادارہ تو NLC چلا رہے ہیں، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن چلا رہے ہیں، کسٹم چلا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چلا رہے ہیں. اس کو اس سے تو کوئی مقصد نہیں. اور پھر اچھی بات ہے جی، بڑے وہ کمزور ہمیں دیکھے ہیں، پوری دنیا نے تباہ کر دیا، ہم بھی تھوڑی آنکھیں لال ہو گئی، چلو جی حملہ کرو، ہمت کرو. شہر ختم ہو گئی ہے تمہاری. ساری زندگی مشرق علوم میں ہمیں دھوکہ دے دیا کہ کشمیر ہماری شہرگ اور کشمیر بنے گا پاکستان اور یہ اور وہ. اس کشمیر پہ شہرگ ہو گئی. الٹا ہمیں فوجی ہمارے سامنے کہتے تھے کہ مسئلے کا حل لڑائی ہے. ایک میٹنگ میں یہ جنرل فیض میرے سامنے بولتا ہے جب کشمیر کا مسئلہ ہو رہا تھا کہ جی مسئلے کا حل لڑائی ہے. میں نے کہا نہیں جی، مسئلے کا حل لڑائی نہیں ہے، تھینک یو ویری مچ. جب مسئلے کا حل لڑائی نہیں ہے تو ہمیں آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے. گھر جا کے بیٹھے سیاستدانوں کو یہ کام کرنے دیں. تو جب ہندوستان کی طرف دیکھتے ہیں پھر ادھر کہتے ہیں بھئی مسئلے کا حل لڑائی نہیں، اور جب افغانستان کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر ہم حملے کریں. ہم امن کے دائی اس کے بھی خلاف ہیں، لیکن چلے آپ ہمت کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ ان بیچاروں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کیا طریقے شروع کیے ہوئے ہیں. اور جس طرح میاں صاحب نے کہا آپ ادھر سے حملہ کرتے ہیں ادھر پختون ٹارگٹ، ادھر سے واپس حملہ ہوتا ہے ادھر پختون ٹارگٹ، تو ہمارا کیا بنے گا. اور کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کی بنیاد پہ، اور یہ بات میں نے مجلس عاملہ میں بھی ادھر کیوں نہ کر لوں. ہم پہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی افغانستان کی حکومت کو ماننے ہیں یا نہیں ماننا، مانتے ہیں نہیں مانتے. اچھا ہم اتنے اچھے ہو گئے، اگر ہم جمہوریت کی بنیاد پہ افغانستان کی حکومت نہیں مانتے تو ہم پھر آپ کی پاکستان کی حکومت کس بنیاد پہ مانیں؟ غیر جمہوری حکومتیں سب مانتے ہیں.
الیکشنز آپ کے سب کے دفاعی ادارے کے اپنی مرضی سے ہوتے ہیں، سب مانتے ہیں. تو جب ہم سسٹم کی خاطر، عوام کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر یہ مانتے تو میرے خیال میں سسٹم کی خاطر، عوام کی خاطر اور اس ملک کی خاطر بھی اس کو مان کے ان سے کوئی اچھے کا امید رکھو. اس بات پہ ذرا سوچو. یا تو ہم انگلینڈ میں رہ رہے ہیں جہاں پہ پیور جمہوریت ہے، وہاں کا ناظم بھی جمہوری ہے، وہاں کا میئر بھی جمہوری ہے، وہاں کا ہاؤس آف کامن کا ممبر بھی جمہوری ہے، تو چلے ہم غیر جمہوری نہیں مانتے، چلو پنے خان ہو گئے. ادھر سب کچھ غیر جمہوری مان رہے ہیں، چل بھی رہے، لیکن ادھر نہیں مانتے. یہ کون سی بات ہے؟ تجارت ہونی چاہیے. اور یہ تجارت کی بات اگر میں کرتا ہوں، ہماری پختونخوا لینڈ لاکڈ، اس کے ارد گرد سمندر نہیں ہے. ہمارے پاس واحد راستہ جو ہے تجارت کا، اور پھر ہمارے پاس ڈائریکٹ فارن مارکیٹ ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ ہے. ادھر ہندوستان کے ساتھ ٹینشن رہتی ہے، لیکن اس کے راستے واگا بارڈر بھی کھلا ہوگا اور وہ سکھو کرتارپور والا بھی کھلا ہوگا. اور ادھر باجوڑ سے لے کے چمن تک ہمارے جتنے بھی تجارت کے راستے ہیں وہ ہم پہ بند ہیں. اور اس میں بھی اس سامراج کی سوچ ہے کہ ہمارے پختونوں کی جتنی بھی کموڈٹی ہے وہ باہر کے مارکیٹ نہ جائے، بلکہ ہم مجبوراً وہ کموڈٹی پنڈی میں جا کے بھیجے، لاہور میں جا کے بھیجے. ان کی کمی. میں آج عوامی نیشنل پارٹی کے ہر ورکر کی وساطت سے ریاست پاکستان سے یہ ڈیمانڈ اور اپیل کرتا ہوں کہ تجارت کے تمام راستے باجوڑ سے لے کے چمن تک پختونوں کے لیے کھول دیے جائے اور آسان تجارت کی پالیسی لاگو کی جائے. باچا خان کی سیاست کی بنیاد جمہوریت پہ ہے، اور ہم یہ پختون قوم باچا خان کے نظریے کے وارث تب تک لڑیں گے جب تک پاکستان میں جمہوریت آزاد نہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں کیا پاگل پنا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، نقصان پہنچ جائے گا، کوئی تمہیں کچھ کہہ نہ دے. میرا ایک ہی جواب ہے کہ باچا خان بابا کے نظریے کے تلے لڑائی کا مقصد ہے کہ میں لڑ نہیں سکتا، میں تمہیں مار نہیں سکتا، لیکن میں تمہیں مجبور کروں گا کہ مجھے مارو. میں اس وقت تک چلوں گا کہ مجھے مارو. مارنے سے ہمیں ڈراؤ گے؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ایک تھپڑ کی مار سے سوری اور نظریے بھول گئے. زندہ باد. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اکابرین نے آپ کے آقاؤں کو، جن آقاؤں سے آپ کو ملک ملا ہوا ہے، ان کو یہاں سے بھگانے پہ مجبور کیا. وہ بھی پاگل ہو گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو ہم مار رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، جلا رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے. اور اپنا نظام انشاءاللہ جیسے ہمارے اکابرین نے وہ کیا، اسی طرح ہم بھی جمہوریت کی خاطر مجبور کریں گے. ایک دن آئے گا جب روزگار ختم کرنے پڑے، ایک دن آئے گا جب فوجی کارن فلیکس کا کارخانہ بند ہوگا، ایک دن آئے گا جب فوجی سیمنٹ کا کارخانہ بند ہوگا، ایک دن آئے گا کہ NLC کا کارخانہ بند ہوگا، ایک دن آئے گا کہ میں نہیں، یہ پختون قوم آپ کو مجبور کریں گے آپ کے کاروبار بند کرنے پہ، اور آپ کو مجبور کریں گے اپنے آئینی دائرہ اختیار کے اندر، آپ کو انشاءاللہ مجبور کریں گے کدھر جانے پہ؟ پدی کو خپگی کی ماں والا پلہ نارا روخ کے دا ستاسو سے اور بارڈر ہم دے ستاسو سے انشاءاللہ. ہم تب تک سیاست اور جمہوریت میں ہماری کوئی لالچ نہیں، کوئی عہدہ نہیں چاہیے، کوئی کرسی نہیں چاہیے، کوئی کرسی نہیں چاہیے، بلکہ ہم آخری دم تک انشاءاللہ بابا کے افکار، امن، جمہوریت اور صوبائی خود مختاری، اس پہ انشاءاللہ آخری دم تک لڑتے رہیں گے. ہماری سیاست اس دن خود بخود ختم ہو جائے گی جس دن اس صوبے میں امن آ گئی، جس دن یہ صوبہ خود مختار ہو گیا،
اور جس دن اس صوبے میں جمہوریت کی راج ہوگی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم اپنے گھر بیٹھ کے آپ کو بچوں کو بادشاہ خان نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں بادشاہ بنوں، نہیں، انہوں نے کہا کہ میرے قوم کے بچے بادشاہ بنے، میرے قوم کے بچے ممبر بنے، میرے قوم کے بچے وزیر بنے، انشاءاللہ تب تک ہم چلتے رہیں گے۔ اور یہ قدرتی وسائل ہمیں جہیز میں نہیں ملے، یہ قدرتی وسائل پختونخوا کی سرزمین پہ پختونوں کو اللہ کی طرف سے ملے ہیں، اس پہ ہمارا حق ہے۔ ظالموں، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، ایک تو ہمارے قدرتی وسائل پہ ڈاکے ڈال رہے ہو، دوسرا ہمیں تانا دیتے ہو کہ جہیز میں ملے نہیں۔ یہ قدرتی وسائل اس زمین اور اس قوم سمیت میں سمجھتا ہوں آپ کے آقاؤں سے آپ کو جہیز میں ملے، اسی لیے آپ کو اس کی قدر نہیں۔ یہ ہماری سرزمین ہے، یہ ہمارے قدرتی وسائل ہیں، ان پہ ہمارے بچوں کا حق ہے۔ ہم اور نہیں کچھ کر سکتے تو کم سے کم بات کریں گے، ہمت کریں گے، مار کھائیں گے، جانوں کا نذرانہ دیں گے، لیکن اپنے حق کے لیے لڑیں گے، کھڑے ہوں گے، چین کے لائیں گے، اپنے بچوں کو دیں گے۔